اللہ 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 والرکعۃ الثانیۃ کالأولی، اور دوسری رکعت پڑھنے میں پہلی رکعت کی طرح ہے۔ یہ بتایا گیا کہ پہلی رکعت کس طرح پڑھیں گے، اس کا پورا بیان ہوا۔ تو اب الگ سے دوسری رکعت پڑھنے کا پورا طریقہ بیان نہیں کیا، بلکہ فرما دیا کہ جس طرح پہلی رکعت پڑھی ہے اس میں جو جو کام انجام دیے ہیں اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھنا ہے، اور وہ تمام کام انجام دینا ہے جو پہلی رکعت میں انجام دیے ہیں۔ ہاں، جن چیزوں میں فرق ہے پہلی اور دوسری رکعت میں، ان کا استثناء کر دیں گے، ان کی وضاحت کر دیں گے۔ فرماتے والرکعۃ الثانیۃ کالأولی، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، یعنی نماز کی دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے۔ ہاں، کن چیزوں میں پہلی کی طرح نہیں ہے ان کا استثناء کر رہے ہیں۔ الا انہ لا یصنی، مگر یہ کہ نمازی دوسری رکعت میں ثنا نہ پڑھے، لا یصنی ثنا ولا یتعوذ، اور تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھے، اس لیے کہ ثنا اور تعوذ کا محل پہلی رکعت ہے، صرف یہ ایک مرتبہ مشروع ہے ایک نماز میں۔ تو دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، مگر یہ کہ دوسری رکعت میں نمازی ثنا نہ پڑھے اور تعوذ نہ پڑھے۔ ولا یسن رفع الیدین، اور رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانا مسنون نہیں ہے، الا عند افتتاح کل صلاۃ، مگر ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت، ہر نماز کو ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے صرف ہر نماز کو رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین سنت نہیں ہے، رفع یدین سنت نہیں ہے۔ کیوں کہ رفع یدین سے متعلق احادیث بھی موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدین کرتے، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے، جب رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ تو بعض احادیث میں رفع یدین کا ذکر ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہیں یہ حدیثیں، اور وہ احادیث بھی ہیں جن میں رفع یدین سے منع کیا گیا، جن میں رفع یدین سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو یہ مروی، انہوں نے کہا ان العشرۃ الذین شہد لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، یعنی وہ 10 لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، شہادت دی، ما کانوا یرفعون ایدیہم، تو وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے الا لافتتاح الصلاۃ، مگر نماز شروع کرنے کے وقت۔ اور بھی احادیث میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو نماز میں ایسے اٹھا رہے ہو جیسے چنچل گھوڑوں کی دمیں، جیسے چنچل گھوڑا اپنی دم اٹھاتا ہے، اس طرح کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا نماز میں سکون سے رہو۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ شروع میں رفع یدین کیا گیا ہے، اور کیوں کیا جاتا تھا اس سلسلے میں علماء کرام نے حکمت بھی بیان فرمائی۔ کچھ ایسے بھی تھے جو بتوں کی محبت میں بت رکھ کر لے آتے تھے بغلوں میں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ تو بہرحال جو بھی مقصد رہا ہو تو رفع یدین کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ترک فرما دیا تھا، لہذا صحیح یہی ہے کہ رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔
تو اسی کو بتایا ولا یسن رفع الیدین الا عند افتتاح کل صلاح، اور رفع یدین مسنون نہیں ہے مگر ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت، صرف ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت رفع یدین مسنون ہے، باقی بیچ میں رفع یدین پھر نہیں ہے۔ تو ہر نماز کو شروع کرنے کے وقت رفع یدین مسنون ہے، اور کچھ موقع اور ہیں جب رفع یدین کیا جائے، ہاتھ اٹھایا جائے گا، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، ان کو بیان کرتے ہیں۔ وعند تکبیر القنوت فی الوتر، اور نماز وتر میں قنوت کی تکبیر کہتے وقت، اور نماز وتر میں قنوت کی تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا مسنون ہے، سنت ہے۔ وتکبیرات الزوائد فی العیدین، اور نماز عیدین میں زائد تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نماز عیدین میں زائد تکبیرات کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، تکبیر قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانا، عیدین میں زائد تکبیروں کو کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ اسی طرح ہاتھ اٹھانا ہے جس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کچھ اور موقع بھی ہیں جب ہاتھوں کو بلند کرنا سنت ہے، لیکن ان میں ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ کچھ الگ ہوگا۔ وہ موقع دیکھیں، وحین یری الکعبۃ، اور جس وقت خانہ کعبہ کو دیکھے، خانہ کعبہ کی زیارت ہو، تو اس وقت ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا خانہ کعبہ کا جب دیدار کرے تو ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ وحین یستلم الحجر الاسود، اور جس وقت حجر اسود کو بوسہ دے، جس وقت حجر اسود کو چومے، اس کا استعلام کرے، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا اگر قریب میں ہے تو بوسہ دے لے، موقع مل جائے، اور اگر موقع نہ ملے، دور ہے، بھیڑ بھاڑ بہت ہے، تو وہیں سے اشارہ کرے ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھوں کو بوسہ دے دے۔ اور جس وقت حجر اسود کو بوسہ دے اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ وحین یقوم علی الصفا والمروہ، اور جب صفا اور مروہ پر قیام کرے اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے، اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ وعند الوقوف بعرفۃ ومزدلفۃ، وعند الوقوف بعرفہ، اور میدان عرفات میں وقوف کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے۔ ومزدلفۃ، اور مزدلفہ میں وقوف کے وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ جب وقوف عرفہ کرے حاجی تو مزدلفہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور جب وقوف مزدلفہ کرے رات کو تب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وبعد رمی الجمرۃ الاولی والوسطی، اور جمرہ اولا اور جمرہ وسطی کی رمی کے بعد ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ جمرہ اولا کیا ہے؟ جمرہ وسطی کیا ہے؟ یہ جمرہ کہا جاتا ہے سنگریزوں کو، کنکریوں کو، جو شیطان کے ماری جاتی ہیں حج کے دوران 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو۔ تو یہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو پھر کنکریاں چونکہ شیطان کی ماری جاتی ہیں، تو اس مناسبت سے وہ جو شیاطین ہیں، یعنی جو ستون بنا دیے گئے ہیں، اب تو موٹے موٹے پلر بنا دیے گئے ہیں، انہی کو جمرات کہا جاتا ہے۔ تو جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، 3 جمرے ہیں۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو شیطان روکنا چاہتا تھا، تو پہلی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کنکریاں ماری، بھاگ گیا شیطان، پھر آیا ارادے سے روکنا چاہا، پھر کنکری ماری، پھر بھاگ گیا، پھر آیا، پھر کنکری ماری، بھاگ گیا۔ تو یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا تھا۔ تو جن جن موقعوں پر، جن جن جگہوں میں بھگایا تھا، وہاں ستون بنا دیے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے بہرحال۔ تو 3 بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہیں جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے شیطان کے کنکریاں مارنا۔ تو یہ جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ
عقبہ، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یہ 3 جمرات ہیں. یہ تو کس کس جمرے پر کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھ اٹھانا سنت ہے؟ جمرہ اولا پہلا جمرہ، والوسطیٰ اور درمیانی جمرہ، اور درمیانی جمرہ، والعقبہ اور آخری جمرہ. اب یہ ہیں کدھر، کیسے ہیں؟ آپ یوں سمجھے یہ مکہ شریف ہے، اس طرف یہاں سے نکلے تو راستہ آ رہا ہے، یہ ہوتا ہوا راستہ یہاں مینا پہنچ گیا. مثال کے طور پر ہماری یہ بائیں ہاتھ کی طرف سے پورب سائڈ سے راستہ آ رہا ہے، مکہ شریف کی آبادی ہے، ادھر سے یہ راستہ آیا ایسے گھومتا ہوا یہ مینا پہنچ گیا. ٹھیک ہے، اب اس بیچ میں یہ 3 پلر کھڑے ہوئے ہیں جنہیں شیطان کہا جاتا ہے. تو مکہ یہ بائیں ہاتھ کی طرف مثال کے طور پر پورب سائڈ میں ہے، اور مینا دائیں ہاتھ کی طرف ہے، اس سائڈ میں ہے مینا. اب مینا کی طرف سے جو اس طرف مینا کی طرف سے جو پہلا ہے یہ جمرہ اولا ہے، جمرہ اور جو بیچ میں جمرہ وسطیٰ یہ تو بیچ میں ہو گئی، اور جو مکہ شریف کی طرف کو یہ جمرہ عقبہ ہے. جمرہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ پر ہی کنکریاں ماری جاتی ہیں، صرف ایک پر جو مکہ شریف کی طرف کو ہے، اور 11-12 میں تینوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، تینوں پر. تو فرمایا جمرہ اولا جو مینا کی طرف سے ہے پہلا، اور جمرہ وسطیٰ جو درمیانی ہے، ان دونوں پر کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کرنا بھی سنت ہے. تو سمجھ میں آ گیا کون سا جمرہ اولا ہے اور کون سا جمرہ وسطیٰ ہے. وعند التسبیح عقب الصلوات، اور نمازوں کے بعد تسبیح کے وقت، اور نمازوں کے بعد یہاں پر کچھ عبارت محذوف ہے، اصل میں ہوگا یوں وَقَضَى عِنْدَ دُعَائِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. اسی طرح عند دعائه دعا کرنے کے وقت، بعد فراغه من التسبیح والتحمید والتکبیر، تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد، تحمید سے فارغ ہونے کے بعد، اور تکبیر سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے عشاء میں 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ پڑھی، 4 رکعت نماز فرض پڑھی، 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، 3 رکعت وتر نماز، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، تو یہ نمازیں ہو گئی نا. ان سے فارغ ہونے کے بعد اب انسان تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر پڑھتا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، پڑھتا ہے 33 بار، پھر پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو سب ملا کر تسبیح ہی تو کہا جاتا ہے. تو اسی کو فرما دیا تسبیح. پھر تسبیح پڑھ کے اب دعا مانگتا ہے. تو نمازوں کے بعد، نماز سے یا تو تمام نمازیں ہو، جن نمازوں کے بعد وہ تسبیح پڑھتا ہے، یا نمازوں سے مراد ہے سنت نماز، نفل نماز، وتر نماز، فرض نماز جو بھی ہیں. اور نمازوں کے بعد تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنے کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اس کے علاوہ نماز استسقاء کے وقت، جب بارش نہ ہو رہی ہو اس وقت بھی ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا سنت ہے. تو یہاں تک بتا دیا کہ صرف نماز شروع کرنے کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، اور درمیان میں رفع یدین نہیں کرنا ہے. اب آگے دیکھیں وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ، اور جب مرد فارغ ہو جائے، من سجدتین، سجدتین تھا تثنیہ، پھر اضافت کر دی رکعت ثانیہ کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا. وَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور جب مرد دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو جائے، دونوں سجدے کر چکے دوسری رکعت کے، تو اب کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہی ہے. کیسے بیٹھے؟ افترش رجلہ الیسرا، تو اپنے بائیں پیر کو بچھائے، وجلس علیہا، اور اس پر بیٹھے، ونصب یمناہ، اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا کرے. اس طرح بائیں پیر کو بچھائے، بچھاتے ہی نماز میں، اور اس پر بیٹھے اور دائنے پیر کو
کھڑا کرے ووجہ اصابعها نحو القبلہ، اور اس دائنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرے. جب بیٹھتے ہیں تو قبلے کی طرف متوجہ کرتے ہی ہیں. ووجہ اصابعها نحو القبلہ، اور اس دائنے پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف متوجہ کرے. ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھے، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھے. سیفی وبسط اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلائے. اپنی انگلیوں کو ایسے نہیں کہ مٹھی بند کر کے رکھ لے، بلکہ اپنی انگلیوں کو پھیلائے. وبسط اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو پھیلائے. تو یہ تو مرد کے بیٹھنے کا طریقہ ہوا تشہد میں کہ بایاں پاؤں بچھائے، اس پر بیٹھے، داہنا پیر کھڑا کرے، ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، انگلیاں پھیلائے. عورت کس طرح بیٹھے گی؟ فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكُ، اور عورت تورک کرے. تورک کا طریقہ یہی ہے کہ عورت اپنے دونوں پیر داہنی طرف کو نکال دے اور زمین پر بیٹھے. اس دن ہم نے پچھلے درس میں تورک کا طریقہ تفصیل سے بیان کیا تھا، یعنی دونوں پیر داہنی طرف کو نکال دے اور زمین پر بیٹھے، یہ تورک ہے. وَالْمَرْأَةُ تَتَوَرَّكُ، اور عورت تورک کرے. اب جب بیٹھ گئے 2 رکعتیں پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَقَرَأَ تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ تشہد پڑھے. تشہد کی روایتیں کئی صحابہ کرام سے ہیں. ایک روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا تشہد اور یہ روایت بڑی مضبوط ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد مجھے تشہد سکھایا. مجھے تشہد سکھایا. یہ روایت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی حضرت حماد کے ذریعے، حضرت حماد تک ان کے استاذ کے ذریعے، اور سب نے یہی بیان کیا کہ مجھے میرے استاذ نے یہ درود شریف سکھایا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے. اوپر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا. بہرحال تو تشہد کی روایت کئی صحابہ سے ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہے. تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ تشہد پڑھے. واشارہ بالمسبحۃ فی الشہادۃ، اور شہادت میں، اور تشہد میں شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. واشارہ بالمسبحہ، مسبحہ اسی انگلی کو کہتے ہیں جو انگوٹھے کے برابر والی ہوتی ہے. شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے فی الشہادۃ، شہادت کے وقت، شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. یہ شہادت کا وقت کون سا ہے؟ جب انسان پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ شہادت کا وقت ہے. تو تشہد میں شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. واشارہ بالمسبحۃ فی الشہادہ، اور شہادت کے وقت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے. اس کا طریقہ بھی پیچھے بیان ہو چکا ہے. فرماتے ہیں یرفعها عند النفی، نفی کے وقت شہادت کی انگلی کو اٹھائے. وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، اور اس بات کے وقت انگلی کو رکھ دے. یعنی جب پڑھے اشہد اللہ، لا پر پہنچے، یہ نفی کے لیے ہے، انگلی کو کھڑا کر دے. پھر کہے لا الہ الا، جب الا کہے تو یہاں سے اس بات ہو گیا، اب انگلی کو وہ نیچے رکھ دے. ولا یزید علی التشہد فی القعود الاول، اور قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافہ نہ کرے. قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافہ نہ کرے، چونکہ یہ قاعدہ اولیٰ ہے. قاعدہ اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نماز اور پڑھے گا، تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافہ نہ کرے، بلکہ تشہد مکمل کرتے ہی اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. تو قاعدہ اولیٰ میں تشہد پر اضافہ نہ کرے. پھر اب فرمایا ہوا، اور وہ یعنی تشہد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ تشہد یہ ہے، اور وہ تشہد یہ ہے.
التحیات للہ والصلوات والطیبات. تشہد پڑھے, توصیف تشہد پڑھ کر سناؤ ذرا. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہاں اب سنیں, میں پڑھتا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو السلام علیکہ میں حمزہ وصلی ہے, ٹھیک ہے, اور جب ہم وقف نہیں کر رہے ہیں, وصل کر رہے ہیں, تو یہ حمزہ گر جائے گا. اسی طرح و برکاتہ کے بعد السلام علینا میں بھی حمزہ وصلی ہے. اور یہ قاعدہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ جب ما قبل سے ملایا جائے تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے. لہٰذا اب آپ عالمانہ انداز سے تشہد پڑھا کریں. مسئلہ سمجھ میں بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن پھر بھی اگر کسی نے والطیبات تو السلام علیکہ ہی پڑھا, نماز پھر بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ التحیات للہ, التحیات تمام قولی عبادتیں. کیسی؟ قولی عبادتیں. للہ کو بھی رہنے دیں. والصلوات اور تمام فعلی عبادتیں. الصلوات تمام فعلی عبادتیں. والطیبات اور مالی عبادتیں, اور مالی عبادتیں للہ اللہ عز و جل ہی کے لیے. دیکھ لیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام قولی عبادتیں اور فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ, آپ پر سلام ہو. ایھا النبی, اے نبی, آپ پر کیا ہو؟ ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی, وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں. تو دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے تین چیزیں پیش کی. پہلے ترجمہ ملا لیں. السلام علیکہ, آپ پر نبی ہو. ایھا النبی, اے. السلام علیکہ, آپ پر سلام. السلام علیکہ, آپ پر سلام ہو. ایھا النبی, اے نبی. ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ, اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا, سلام ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں پر. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب دیکھیں پس منظر کیا ہے تشہد کا, جس کو علامہ امام نووی نے مشکات شریف کی شرح میں تحریر فرمایا, اور فقہ حنفی کی متعدد کتابوں کے اندر فقہائے کرام نے ذکر فرمایا. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے شب معراج, تو آپ نے تحیت پیش کی. نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, یعنی تمام قولی عبادتیں, تمام فعلی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں اللہ عز و جل ہی کے لیے. تو تین چیزیں پیش کی اس میں, التحیات والصلوات والطیبات. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی تین چیزیں ذکر کی جواب میں. السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. سلام. ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں. وبرکاتہ, اور اللہ کی برکتیں ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے تحیت پیش کی, اللہ تعالیٰ نے جواب میں سلام, رحمت, برکت بھیجی. اس موقع پر بھی رسول پاک علیہ السلام امت کو نہیں بھولے. تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی, اور اللہ کے. تو یہاں پر بھی رسول پاک علیہ السلام امت کو نہیں بھولے, نیک بندوں پر سلام بھیجا. جب یہ سنا حضرت جبریل علیہ السلام نے
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہے تشہد۔ تشہد پڑھ چکے؟ ٹھیک ہے، اب بتا رہے ہیں جب تشہد پڑھ چکے تو اب اگر قاعدہ اخیرہ ہے تو سلام پھیرا جائے گا درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد۔ قاعدہ اولا اگر ہے، اگر مغرب کی نماز ہے تو 1 رکعت اور پڑھنا ہے، ظہر عصر عشاء کی نماز ہے تو 2 رکعتیں اور پڑھنا ہے، یا سنت نماز ہے تو بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ، پہلے کی 2 رکعتوں کے بعد والی میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پہلے کی 2 رکعتوں کے بعد والی میں، یعنی پہلی 2 رکعتیں پڑھ چکا، اب بعد میں جو پڑھے، چاہے 1 پڑھے جیسے مغرب میں، یا 2 پڑھے جیسے عشاء ظہر عصر، تو ان میں کیا پڑھے؟ سورہ فاتحہ پڑھے۔ ثم جلس، پھر بیٹھے، یعنی جب جتنی رکعتیں پڑھنا تھی سب پڑھ چکا، ثم جلس، پھر بیٹھے۔ وقرأ التشہد، اور تشہد پڑھے، چونکہ ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ وقرأ التشہد، اور تشہد پڑھے۔ ماشاءاللہ، اب تو آپ بھی مسئلہ بتا دے رہا فوراً، اور ہر قاعدے میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تیز ہو گئے آپ لوگ اب۔ وقرأ التشہد، اور تشہد پڑھے۔ ثم صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر درود درود ابراہیمی ہے، سب سے بہتر درود درود اور درود ابراہیمی جب پڑھے، اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے تو اس سے پہلے سیدنا کہنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے پڑھنا بہتر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ ثم دعا بما یشبہ القرآن والسنہ، پھر وہ دعا پڑھے جو قرآن و سنت کے مشابہ ہو، جو قرآن و سنت کے مشابہ ہو، جیسے کہ پڑھے اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا پڑھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا پڑھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اور بھی معصورہ دعائیں ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی پڑھے۔ ثم دعا بما یشبہ القرآن والسنہ، پھر وہ دعا پڑھے جو قرآن و سنت کے مشابہ ہو، وہ نہ پڑھے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو، جیسے کہ ہاں یہ دعا نہ پڑھے، بلکہ وہ پڑھے جو قرآن و سنت کے مشابہ ہو۔ فرید ابھی بہت زمانہ باقی ہے تمہارے لیے۔ ثم یسلم یمینا و یسارا، پھر سلام پھیرے دائنی طرف اور بائیں طرف۔ پھر جب درود تشہد پڑھ چکے، نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھ چکے، دعائے معصورہ پڑھ چکے، تو اب سلام پھیرے دائنی طرف اور بائیں طرف۔ کیا کہے سلام پھیرتے وقت؟ فیقول، تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ناویا من معہ، ان کی نیت کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ہیں۔ دائنی طرف والوں کی نیت کرے، دائنی طرف سلام پھیرتے ہوئے حفاظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرے اور نیک جنوں کی نیت کرے، اور امام صاحب دائنی طرف ہوں تو امام صاحب کی بھی نیت کرے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے ناویم من معہ، ان کی نیت کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ہوں، کما تقدمہ، جیسا کہ یہ گزر چکا ہے کہ کس طرف کس کس کی نیت کرے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟